بسم اللہ الرحمن الرحیم 25واں سبق تیمور۔ تیمور اگرچہ ترک تاتاری تھا مگر اس نے اپنا سلسلہ چنگیز خان مغل سے ملایا تھا۔ اس میں یہ مصلحت تھی کہ اس کے ممالک مفتوحہ کا وارث بن جائے۔ چنگیز خان سے 100 برس بعد اس نے خروج کیا۔ اول بلاد ترکستان کو قبضے میں لایا، پھر خراسان و فارس و عراق پر فتح یاب ہوا، پھر مغربی جانب کردستان اور آرمینیا کے صوبوں کو تسخیر کیا۔ اسی اثنا میں خبر لگی کہ ایران میں سرکشی و بغاوت پھیل گئی ہے۔ یہ سن کر مراجعت کی اور شہر اصفہان پر جو ایران کا دارالحکومت تھا حملہ آور ہوا۔ وہاں اس قدر کشت و خون کیا کہ 70,000 سر مقتولین کے شمار کیے گئے۔ اللہ رے کلمہ تعجب، واہ رے، یعنی یہ بتا رہے ہیں اللہ رے کلمہ تعجب ہے، یعنی تعجب کے وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے اللہ رے، اور اس کا ترجمہ ہے واہ رے، بل طاقت، خروش، شور و غل، سنسان اور خاموش، سناٹے کی حالت میں خاموش، ہول، خوف، ڈر، دہلنا، ڈرنا، رعب کھانا، پاؤں تلے سے زمین نکل جانا، وحشت ناک آواز و خبر کی وجہ سے ہوش اڑ جانا، تعاقب میں ہونا، پیچھا کرنا، بہتر ناہموار زمین جس میں بڑے بڑے غار نالے ہوں، جنگل، چراگاہ، نیستاں گھاسوں کا جنگل، سرکنڈوں کا کھیت، کچھار جہاں شیر رہتا ہے، گیرودار حکومت، پکڑو دھکڑ، پوچھ تاچھ، ممالک مفتوحہ، فتح کیے ہوئے ملک۔ بعد اس کے شمالی جانب متوجہ ہوا اور ملک روس پر یورش شروع کی۔ پورے 9 برس تک ان ملکوں کی فتوحات میں سرگرم رہا۔ آخر کار ایک محاربہ عظیم میں دشمن کے تمام لشکر کو پامال کر کے کامل فتح حاصل کی۔ وہاں سے فارغ ہو کر اپنے وطن میں آیا اور شہر سمرقند کو اپنا پایۂ تخت بنایا اور ملک ایران کا کامل انتظام کر کے پھر مغرب کی طرف کو باغ اٹھائی اور بغداد کو فتح کیا۔ وہاں سے شمالی جانب کو رخ کیا اور گرجستان و کوہ قاف کے سرداروں کو اپنا مطیع اور فرما پذیر بنایا، بلکہ اس کوہستانی سلسلے کو طے کر کے تمام جنوبی روس کو مغلوب کیا اور پھر سمرقند میں واپس آیا۔ مگر اس کی جنگجو طبیعت کو شاہی محلوں میں کب چین آتا تھا؟ اس کو تو نئے ملکوں کی فتوحات اور لشکر کشی کا شوق تھا۔ قیام کے زمانے میں اپنے سرداروں اور سپہ سالاروں سے یہی مشورہ کرتا رہا کہ اول ملک چین کو زیر کروں یا ہندوستان کو۔ بالآخر ہم بار بار بتلا رہے ہیں کہ لفظ لکھا اسی طرح جاتا ہے لیکن اس طرح پڑھا نہیں جاتا ہے، الف سائلنٹ رہتا ہے، با کو لام میں ملائیں گے بالآخر۔ بالآخر دراصل ہم بار بار اس لیے بتاتے ہیں کہ جب ہم سبق پڑھاتے ہیں تو ہمارا ایک شاگرد درس میں اس نے بالا آخر ہی اس کو پڑھا تھا، جبکہ ہم نے اس کو بتلا بھی دیا تھا جس طریقے سے ہم سبق میں آپ کو بتلا رہے ہیں۔ جب ہم آمنے سامنے پڑھاتے ہیں تب بھی ہم بتلاتے ہیں
تو ہمارے ایک شاگرد نے اس کو بالا آخر پڑھا تھا، اس لیے آپ کی رہنمائی کے لیے بھی ہم اس کو بالآخر پڑھ رہے ہیں۔ بالآخر ہندوستان کا عزم قرار پایا، ہندو کش پہاڑ کو طے کر کے کابل میں آ پہنچا اور بہت جلد پنجاب کے دریاؤں کو عبور کرتا اور بعض شہروں کو جلاتا پھونکتا دلی میں داخل ہوا۔ یہاں اس کی فوج نے اس قدر خون ریزی اور لوٹ مار کی جس کو اس شہر کے باشندے مدت ہائے دراز تک نہ بھولے۔ چونکہ ملک ایران کی طرف سے فتنہ و فساد کے برپا ہونے کی خبر لگی تھی، اس لیے وہ بہت عجلت کے ساتھ محاربہ عظیم، بھاری جنگ، گھمسان کی لڑائی، باغ اٹھانا، گھوڑے دوڑانا، روانہ ہونا، فرما پذیر، تابع دار، حکم ماننے والا، کوہستانی، پہاڑی، جنگجو، لڑاکا، جھگڑالو، زیر کرنا، فتح کرنا، ماتحتی میں لانا، پھونکنا، جلانا، مدت ہائے دراز، لمبا عرصہ یہاں سے کوچ کر گیا اور ہندوستان کا باقی ملک پامالی سے بچ گیا۔ اب امیر تیمور ایران کے فتنے کو دبا کر آگے بڑھا اور ترکان عثمانی کے ملکوں پر جو اپنی فتوحات کو یورپ کی طرف ترقی دینے میں مصروف تھے، یکایک ٹوٹ پڑا اور ملک شام کے بڑے بڑے شہروں کو فتح کرتا ایشیائے کوچک کی جانب متوجہ ہوا۔ یہ خبر سن کر سلطان بایزید یلدرم، جو اس وقت قسطنطنیہ پر رومیوں سے لڑ رہا تھا، تیمور کے مقابلے کو لوٹا۔ شہر انگورا میں دونوں لشکروں کی مٹھ بھیڑ ہوئی اور ایسا خونخوار معرکہ پڑا جس میں طرفین سے 3.5 لاکھ سپاہی کام آئے۔ آخر تیمور مظفر و منصور ہوا اور بایزید گرفتار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ تیمور کی قید ہی میں مر گیا یا مار ڈالا گیا۔ اس فتح کے بعد ایران کے سرکشوں کو تباہ کرتا ہوا پھر سمرقند آیا اور وہاں چندے قیام کر کے چین کے فتح کرنے کو روانہ ہوا، لیکن یہ مہم پوری نہ ہونے پائی تھی کہ اس کو موت کا پیغام آ گیا اور سب ساز و سامان چھوڑ کر اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ اس میں شک نہیں کہ تیمور بڑا دلیر اور اولو العزم، ایسی جگہ ہم بار بار بتلاتے ہیں کہ ایسی جگہ پر واو سائلنٹ رہے گا اور یہ والا واو بھی سائلنٹ رہے گا اور اس کے بعد جو الف آ رہا ہے یہ بھی سائلنٹ رہے گی۔ بہرحال تو حمزہ پیش او، لام، لام پیش لل، اب یہ پڑ جائے گا اولل، آگے ہے یہ عزم۔ تو اور اولو العزم سپاہی تھا، اس کی طبیعت میں جس قدر چالاکی اور ہوشیاری تھی اسی قدر دغا بازی اور مکاری بھی تھی۔ وہ رعایا پروری اور انتظام ملکی کے قاعدوں کو خوب سمجھے ہوئے تھا، مگر کبھی ان کو عمل میں مٹھ بھیڑ، آمنا سامنا، مقابلہ، جھڑپ، خونخوار، خون پینے والا، مظفر، ظفر یاب، فتح مند، منصور، کامیاب، اولو العزم، بلند ہمت، رعایا پروری،
رعیت کی حفاظت و پرورش کرنا نہ لایا، آخر عمر تک فوج کشی اور معرکہ آرائی میں مشغول رہا، کسی ملک پر باقاعدہ سلطنت نہ کی، بلکہ ہمیشہ مخلوق خدا کو ستاتا اور خون کے دریا بہاتا رہا۔ اگرچہ وہ مسلمان تھا مگر اس کا آئین جنگ بالکل چنگیز خاں مغل کی طرح وحشیانہ تھا۔